نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد میں آنا، میلاد منانا انتہائی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب کا شجر نسب پڑھا جائے ان بزرگوں کے اندر پھر آگے جا کے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اندر اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نیت سے جو شامل ہو جائے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کے گروہ کے اندر اٹھائے گا۔ انبیاء کے ساتھ وہ اٹھے گا کل قیامت والے دن۔ کتنی بڑی سعادت۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ تھے۔ تابعی کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی۔ حضور پاک کا زمانہ تو نہیں پایا، یہ بھی داتا صاحب کے پیروں میں سے ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ مبارک نوش فرمایا ہوا ہے۔ اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ حضرت مولا علی سے پڑھا ہے انہوں نے۔ ایک ایک کہتا ہے سنیوں نے آج میلاد کر لیا، وہ دیکھیں جو مولا علی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے شاگرد عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ساری امت کی مائیں ہیں، ان کا دودھ نوش فرمانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ خواجہ حسن بصری جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، وہ کہتے ہیں کاش میرے پاس احد پہاڑ اتنا سونا ہوتا اور میں سارا حضور کے میلاد پہ لگا دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پہ خرچ کرنا، لنگر پکانا، حضور کی یاد میں چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لہرانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کاش میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا اور سرکار کے میلاد پہ میں سارا لگا دیتا۔ تو بزرگان دین نے میلاد کی بے شمار برکتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد منانے والوں کو بہت بڑی سعادت سے اور بہت بڑے انعام و کرام سے نوازتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر میں گفتگو آج کرتا ہوں۔ جس طرح یہ گھر گھر آج روزانہ محفلیں ہو رہی ہیں، اسی طرح کسی علاقے کے اندر اسی طرح کا دستور تھا، روزانہ کسی نہ کسی گھر کے اندر محفل ہوتی تھی۔ ایک عاشق رسول تھا تو وہ بھی ہر گھر میں جاتا تھا، جب حضور کا ذکر سنتا تھا تو مچل جاتا تھا۔ تمنا پیدا ہوتی تھی کاش یار میرے گھر کے اندر بھی کبھی حضور کا میلاد ہو، میں بھی حضور کا ذکر کراؤں، لیکن غریب تھا، وہ کروا نہیں سکتا تھا، یا گھر چھوٹا تھا، تو معاملات تھے، پھر بیچارہ اسی طرح مچل کے اپنی خوشی اندر ہی دبا لیتا۔ تو روزانہ جاتا، حضور کی یاد میں بیٹھتا، روزانہ ایمان تازہ ہوتا، پھر اسی طرح دل مچلتا۔ ایک دن آ کے اس نے خوشی کا کسی گھر کے اندر محفل ہو رہی تھی، کھڑے ہو کے اظہار کر دیا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب فلاں دن میرے گھر بھی آنا، میں نے بھی حضور کی محفل سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تاریخ طے ہو گئی، اب دن قریب آنے لگے، دل ہی دل کے اندر خوش ہوتا تھا کہ میرے گھر بھی سرکار کا میلاد ہو، میرے گھر بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور پریشان بھی ہوتا تھا کہ ان کو کھلاؤں گا کیا، ان کو بٹھاؤں گا کہاں، گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے، تو یہ جو آئیں گے ان کو بٹھاؤں گا کیسے، انتظام کیسے کروں گا۔ اسی طرح ہمارے اندر بے شمار دوست ہوتے ہیں یار، دل بھی کر رہا ہوتا ہے، مچل بھی رہتا ہے میرے گھر میں ملا دو، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کام کس طرح ہوگا، فلاں کام کس طرح ہوگا، بٹھائیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا ان کو، ان کی توازو کیسے ہوگی، مہمان نوازی پتہ نہیں ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، پیسے بھی میلاد کے لیے بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے۔ تو ہم جو یہ میلاد کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، دریا بھی، برتن بھی، یہ ساؤنڈ سسٹم بھی، سارا کچھ یہ فری کر رہے ہیں، اور ہم نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی کہ محفل میلاد میں جو پڑھتے ہیں کوئی نہ فیس مانگ سکتا ہے، جو بلکہ مانگے منہ سے ہم اس کو اپنی اسٹیج پہ بلاتے نہیں ہیں، اور جتنے بھی یہاں پہ پڑھنے والے ہوتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میزبان کی محفل ہے، اپنی خوشی سے کوئی انعام دے دے، حضور کے صحابہ کی سنت سمجھتی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، کوئی خدمت کر دے اس کی مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں دیگ پکائے، لنگر کا اہتمام کرے، یا نعت خانوں کو اتنے پیسے دے، یا مولوی صاحب کو تقریر کے یا قاری کو تلاوت کے اتنے پیسے دے، پھر وہ اپنے گھر میں میلاد کرے۔ نہیں، صرف ہماری بس ایک اتنی سی آرزو ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جگہ دے دے، حضور کے گھر کے اس کے گھر کے اندر حضور کا میلاد بنانا ہمارا کام ہے۔
دریا بھی لے کے آنا ہمارا کام ہے، اگر وہ کچھ کھلانا پلانا چاہتا ہے برتن لے کے بھی آنا ہمارا کام ہے، یہ سون لے کے بھی آنا ہمارا کام ہے، لے جانا بھی ہمارا کام ہے۔ اس کا کام ہے صرف اپنے گھر کے اندر جگہ دے دے، باقی حضور کا ذکر کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا دوست ہے تو اس کا دل مچلتا ہے کہ میلاد کراؤں، تو وہ حاجی صاحب تشریف فرمان سے رابطہ کریں، کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں۔ ہاں اپنی مرضی سے بے شک لوگ لگاؤ، احد پہاڑ اتنا سونا لگا وہ بھی کام ہے، اپنی آپ کی مرضی، آپ موج ہے آپ کی، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن محفل میلاد پہ ہماری طرف سے اگر آپ میلاد کرانا چاہیں تو 1 روپے کا بھی ہم خرچہ نہیں ہونے دیں گے آپ کا، بغیر خرچے کے ہی آپ کا میلاد ہو جائے گا۔ یہ مطالبہ نہیں کہ آئیں تو آپ سادہ پانی بھی بلائیں، یہ بھی نہیں ہے، بے شک پانی بھی نہ بلائیں، لازمی تو نہیں ہے سرکار کا ذکر کرنے کے لیے لنگر چلے، بڑی بڑی دیگیں ہوں تو پھر ہی سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا نہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہر سال سرکار کا میلاد مناتے تھے، ہر سال حضور کا ذکر کراتے تھے۔ ایک سال آیا حالات تنگ ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر، پریشان ہو گئے، آپ نے سوچا چلو چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں، لازمی تو نہیں تنگ ہو کے میلاد منانا ہے، ہر سال حضور کا میلاد مناتا، اس دفعہ جیب نہیں ہے، اجازت نہیں دیتی تو نہیں مناتے۔ پھر سوچا کہ نہیں، اگر چھوڑ دیا تو سرکار کے ذکر میں ناغہ ہو جائے گا، سرکار کا میلاد مسلسل تسلسل کے ساتھ منانا، ناغہ نہیں ہونے دینا۔ صرف اتنے پیسے تھے کہ دکان سے چند روپیوں کے چنے آ سکتے تھے، چنے لے آئے، بھنے ہوئے چنے رکھ لیے، میلاد کروایا، آخر کے اندر وہی 2 4 دانے ایک مٹھی سب عاشقان رسول کو دیے، ان کی ضیافت کر دی، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، پریشان تھے کہ ہر سال دھوم دھام سے خوب لنگر پکا کے اور عاشقان رسول کو جمع کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا تھا، اس دفعہ صرف چنوں پہ گزارا ہوا ہے، تو پتہ نہیں میرا میلاد قبول ہوا ہی کہ نہیں ہوا۔ تو سرکار کی بارگاہ کے اندر دیکھیں، نہ دیگیں دیکھی جاتی ہیں، نہ پیسوں کی کثرت دیکھی جاتی ہے، نہ 90 مجمع دیکھے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑے سے چنے تھے، پتہ نہیں اتنے سے شاپر کے اندر ہو گئے، 2 4 دانے سب کو آئے ہوں گے، تو وہ چنے تھے، لیکن چنوں کے ساتھ کیا تھا؟ خلوص تھا، دل کے اندر خلوص تھا۔ سرکار کی بارگاہ بس یہ دیکھا جاتا ہے، دیگیں بھی نہ ہو، پیسے بھی نہ ہو، لنگر شیرینیاں بھی نہ ہو، بس دل کے اندر ایک چیز ہو، خلوص ہو، خلوص کے ساتھ سرکار کا میلاد ہو۔ تو جب رات کو سوئے اسی کشمکش کے عالم کے اندر کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس دفعہ چنوں پہ ہی ان کو بھیج دیا ہے لوگوں کو، تو جب سوئے تو آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگ گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ قسمت جاگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم کیوں پریشان ہو، پریشان لگ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، بس اس مرتبہ جو دل کی تمنا تھی نا اس طرح میلاد نہیں کر سکا۔ حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، حضور کے سامنے انواع قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جو میلاد کے موقع پہ کوئی کھیرے پکاتا ہے، کوئی حلوے پکاتا ہے، کوئی بریانیاں پکاتا ہے، کوئی حلیم پکاتا ہے، سب کچھ میرے آقا کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہے۔ جو لوگ نیازیں پیش کرتے ہیں حضور قبول تو فرماتے ہیں نا، حضور اس میں نظر کرم تو فرماتے ہیں، تو وہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ڈشوں کی، انواع قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ اب شاہ عبد الرحیم بھی بڑے غور کے ساتھ سارے کھانوں کو دیکھ رہے تھے، شروع سے لے کے آخر تک دیکھے، پریشان ہو گئے، کہا دیکھا نا وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا کہ اس دفعہ پتہ نہیں میرا میلاد قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ تھوڑے سے بھنے ہوئے چنوں پہ میلاد منایا تھا، سب کے کھانے حضور کی بارگاہ میں میرے چنے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہا عبد الرحیم کیوں پریشان ہو رہے؟ یا رسول اللہ وہ چنے پیش کیے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ تو حضور علیہ السلام نے یوں جھولی کھولی اور یوں ہاتھ اندر ڈالے، جھولی کے اندر یوں تناول فرما رہے ہیں، کہا تمہارے چنے تو ہم نے اپنی جھولی میں ڈال رکھے، سبحان اللہ، وہ سب کی بریانیاں پیچھے رہ گئی ہیں۔ پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لمبے چوڑے انتظامات ہی دیکھے جاتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، صرف دل کے اندر خلوص رکھے۔ تو اگر دل کے اندر خلوص ہوگا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دیکھیں جھولی کے اندر چنے اور حضور اسی کو شکل فرما رہے، اسی کو تناول فرما رہے۔ تو وہ عاشق رسول تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ میرے گھر بھی محفل ہو جائے، اس نے اعلان کر دیا، لیکن اب پریشان ہے کہ کیا کروں، ان کو بٹھاؤں گا کدھر، کھلاؤں گا کیا؟ تو بہرحال وہ دن آ ہی گیا۔ تو اب چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا بیڑا، چھوٹا سا صحن، اس نے اپنے سارے گھر کا سامان ایک ٹکر میں لگایا، کپڑا ڈالا، اور جو چادریں تھی 2 4 چادریں تھی بچھا دی، چادریں بھی گھر کے اندر پوری نہیں تھی، اتنا غریب تھا۔ 7 یہودیوں کا گھر تھا یا عیسائیوں کا گھر تھا، غیر مسلم تھے، کرسچن تھے یا یہودی تھے، تو ان کا گھر تھا۔ تو دیکھا کہ لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، سرکار کا ذکر شروع ہے، میلاد شروع ہے،
وہ عورت نے ہمسائے نے اپنے بندے سے پوچھا خامن سے کہ کیا ماجرا کہ اس غریب کے گھر آج کوئی شادی ہے نہ کوئی پروگرام ہے تو اس کے گھر بڑے لوگ جمع ہو رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ سال بعد ان کے سرکار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان حضور کا میلاد مناتے ہیں. اس نے بھی اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنے گھر کے اندر منایا ہے. تو اس سلسلے میں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ اپنے نبی کی خوشی کر رہے ہیں, بڑی خوش بھی ہوئی. تو اب وہ چھوٹا سا کمرہ تھا وہ بھی بھر گیا, سیل تھا چھوٹا سا وہ بھی بھر گیا. اب لوگ جوتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لوگ باہر گلی پہ کھڑے ہیں, کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو غیر مسلم عورت تھی اسے بڑا عجیب لگا. اس نے کہا کہ اس کے گھر مہمان آئے ہیں اور آئے بھی نبی کی خوشی میں, اور یہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی. اس نے چند چادریں اپنے گھر سے نکالی اور سرکار کے میلاد کے لیے ہمسائے کو کہا کہ یہ چادریں تم بچھا لو جو کمی ہے, تو ادھر چادریں بچھا کے گلی کے اندر ان کو بٹھاؤ, یہ جوتی والی جگہ پہ چادریں بچھاؤ, ان کو بٹھاؤ, یہ بیچارے کیوں کھڑے ہیں. تو وہ اس غیر مسلم نے چادریں دی, چادروں پہ لوگ بیٹھ کے میلاد ہوا, میلاد ختم ہوا. اس نے ہمسائے کی چادریں واپس کر دی. اور اب جب وہ رات کو سوئی تو کیا دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو نے ہمارے میلاد کے اندر تعاون کیا ہو اور تو پھر جہنم کی آگ کے اندر جلے. چل میرا کلمہ پڑھ. اور یہ تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ماننے والا ہے, میں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر تو میرا ماننے والا ہے, اسی طرح مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اگر تو نجات چاہتی ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ. تو اس نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. صبح اٹھی اور اٹھتے ہی صبح سویرے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا. اور بندہ کہنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے, کوئی بتا تو صحیح, کوئی ناراضگی ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے, میری کسی بات سے تجھے تکلیف پہنچے. کہہ رہی بس کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے نہیں رہنا. تو آپ کو پتا وہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ناراض ہو جاتی, بس میں جا رہی ہوں اپنے گھر. تو اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا اور بندہ بڑا پریشان ہے. اس نے کہا کہ کوئی بات بھی نہیں میں نے کی, تو یہ ماجرا کیا. کہنے لگی بس میرے اور تیرے درمیان جو رشتہ تھا وہ ختم, جتنی گزرنی تھی زندگی گزر گئی, اب تو اور میں نہیں رہ سکتے. اس نے کہا اللہ کی بندی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے, بے شک نہ رہنا, چلی جا اپنے میکے, اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا, بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. میں نے تجھے کوئی بات کی ہے, کوئی ایسی بات لگی ہے, ناراض ہو گئی ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے, کوئی پرانا جھگڑا یاد آ گیا. کہنے لگی بس میں نہیں رہنا. کہا بتا تو جا, تجھے قسم لگے نبی کی, بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. وہ کہنے لگی بس ہوا یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گئی اور تم ابھی عیسائی ہے. اب میں مسلمان ہو گئی اور تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا, میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے وہ جو محمد عربی کے میلاد کے اندر میلاد کی چادریں دی تھی میں نے, اس کے صدقے مسلمانوں کا نبی ہے, اس نے مجھے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. تو میں اب تیرا میرا راستہ علیحدہ, میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں. وہ کہنے لگا ٹھہر بات تو سن, وہ جو محمد عربی رات تجھے آگے کلمہ پڑھا گیا میرے خواب میں بھی آگے کلمہ پڑھا گیا. سبحان اللہ. تو دو غیر مسلموں کو, پورے گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے کلمہ نصیب ہو گیا. وہ غریب کا میلاد بھی ہوا اور اس کی برکت سے غیر مسلموں کو کلمہ اور ایمان بھی نصیب ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکات, ایمان کتنی بڑی دولت ہے, یہ مل جاتی ہے. تو چھوٹی موٹی یہ نعمتیں کیا چیز ہیں. تو کوئی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو, کوئی مصیبت ہو, پریشانی ہو, بیماری ہو, اولاد نہ ہوتی ہو, ایک مرتبہ وہ مراد دل کے اندر رکھ کے سرکار کا میلاد اپنے گھر میں منا کے دیکھے, اگر سال پورا ہونے سے پہلے وہ مراد اس کی پوری نہ ہوئی تو پھر ہمیں آگے پوچھ لینا. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہ معجزہ ہے. تو جو دل کے اندر مراد رکھ کے, اور علماء کرام نے بڑی مرتبہ یہ تجربہ بھی کیا ہے, تو یہ مجرب عمل ہے حضور کا میلاد کہ دل کے اندر مراد رکھ کے میلاد مناؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال ختم ہونے سے پہلے, اگلا میلاد آنے سے پہلے اس کی پچھلی تمنا پوری کر دیتا ہے. ورنہ فرماتا ہے لو پچھلی مراد پوری ہوگی, پھر میلاد کا موسم آ گیا, اے امتی پھر دل کے اندر کوئی مراد بنا لے, پھر دل کے اندر کوئی آرزو اپنا لے, تیرے نبی کے میلاد کا صدقہ تیری اگلی آرزو بھی پوری کرے گا. اگر سرکار کے در کی حاضری چاہتے ہو تو حضور کا میلاد مناؤ. اگر بیمار صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو سرکار کا میلاد منائیں. بے روزگار اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں تو سرکار کا میلاد منائیں. اگر ایمان پہ خاتمہ چاہتے ہیں تو سرکار کا میلاد منائیں. جنت چاہتے ہیں تو سرکار کا میلاد منائیں. سچی محبت چاہتے ہیں تو سرکار کا میلاد منائیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکات ہے. تو ہمیں جو نہیں کروا سکتے تو کم از کم شامل ضرور ہونا چاہیے. جہاں محفل کا پتہ چلے سنیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اندر
ہر حال کے اندر شامل ہو. میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو نہ قرآن پڑھ کے سنائیں انہیں اور نہ آپ حدیث پڑھ کے سنائیں. جتنے مرضی دلائل دیں وہ آپ کو نہیں مانیں گے. ان سے ایک سیدھی سی ڈٹکی سی بات کیا کرے, وہ آپ سے پوچھے نا میلاد کہاں لکھا ہے, کہیں ہماری قسمت میں لکھا ہے. ایسا جواب ہے کبھی زندگی بھر ان کو بولے گا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس لیے ہم مناتے ہیں کے ساتھ چھڑیاں لگا کے, لائٹنگ لگا کے, یہ اہتمام کر کے, دریاں بچھا کے, بریانی کی دیگیں پکا کے, لوگوں کو دعوت نامے بھیج کے, فون کر کے, اسپیکروں کے اندر اعلان کر کے, ساؤنڈ سسٹم لگا کے, پیسے تقسیم کر کے, اور یوں اہتمام کے ساتھ پورے ذوق و شوق کے ساتھ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا میلاد شرک ہے, شرک ہے. اب سنیں میلاد ہوا کیوں ہے. تیسرا پارہ سورۃ آل عمران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے اور اتنی پاور دی ہے, میں مٹی کا نقلی پرندہ بناؤں, مٹی کا طوطا بناؤں, پرندے کی صورت بناؤں, اس میں پھونک ماروں, وہ اصلی زندہ بن کے اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے گا, اڑنے لگ جائے گا. نقلی مٹی کا بناؤں گا, پھونک ماروں گا, وہ اصلی زندہ ہو کے اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے گا. فرمایا کوئی نبینہ میرے سامنے لے آؤ جو پیدائشی نبینہ ہو, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا, ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں روشن کر دوں گا. تاکہ کوئی کوڑ والا میرے پاس نہیں ہو, اس سفید برس کے داغ پڑے ہو, پورے جسم پہ کوڑ والا ہو, ہاتھ پھیروں گا, بالکل تندرست کر دوں گا. فرمایا کہ جو تم گھروں سے کھا کے آؤ گے میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اپنے گھروں میں جو تم چھپا کے رکھو گے میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے, جس طرح ہمارے پاس مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں. صبح صبح سارے محلے کے لوگ بچے پڑھنے جاتے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تمہاری ماں نے پیسے فلاں جگہ چھپائے ہیں, تمہارے باپ نے فروٹ فلاں جگہ چھپایا ہے. تو بچے پڑھ کے جاتے تھے, جو چیز چھپا کے ماں باپ رکھتے تھے بچے نکال لیتے. وہ کہتے ہیں تمہیں بتاتا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. جو کھا کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے. تو اس آیت کے اندر سورۃ آل عمران کے تیسرے پارے کے اندر یہ 5 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردے کو ٹھوکر ماروں گا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے باتیں کرنا شروع کر دے گا. 100 سالہ پرانا مردہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جاتا, آپ یوں ٹھوکر مارتے اور مردہ زندہ کر دیتے. تو اب ہوا کیا؟ صرف یہ 5 معجزے اپنی امت کو دکھائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. امت نے پتا پھر کیا کیا تھا؟ امت نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ اللہ کا بیٹا ہے. بعض نے کہا نہیں یہ خود ہی اللہ ہے. بعض نے اللہ بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو, بعض نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, بعض نے اللہ کا شریک بنا لیا کہ اللہ اس میں حلول کر گیا. تو یہ سارے مشرک ہو گئے. کیا ہو گئے سارے؟ صرف 5 معجزے دیکھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, نبینوں کے آنکھوں میں روشنی ڈالتا ہے, کوڑ والے مریض کو صحیح کرتا ہے, پرندے اڑا کے دکھا دیتا ہے, گھر جو کھاتے پکاتے چھپاتے وہ سارا کچھ بتا دیتا ہے. تو کیا کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ پہلے پارے کے اندر بھی ذکر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ عبد اللہ, یہ اللہ کا بیٹا ہے یا خود اللہ ہے. تو یہ عقیدہ بنایا عیسائیوں نے, عیسائی آج تک مشرک ہو گئے. اب ہمارے بزرگان دین نے دیکھا کہ وہ تو عیسیٰ تھے, صرف 5 معجزے دیکھے تھے تو مشرک ہو گئے تھے, اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. اور حضرت عیسیٰ کے بعد جو آ رہا ہے وہ صرف نبی نہیں ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ خاتم الانبیاء ہے. وہ انگلی سے اشارہ کرے گا چاند کو توڑ کے رکھ دے گا, انگلی سے اشارہ کرے گا سورج کو موڑ کے رکھ دے گا, انگلی سے اشارہ کرے گا بادل پھٹ جائیں گے, انگلی سے یوں اشارہ کرے گا انگلیوں سے چشمے نکلیں گے پانی کے, صحابہ پانی پی جائیں گے, پانی پھر بھی ابھی چل رہا ہوگا. اشارہ کرے گا درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کے قدموں میں آ جائے گا. وہ جو آنے والا ہے تھوک کنویں کے اندر پھینکے گا, مدینے کا برسوں پرانا کھاری کنواں قیامت تک کے لیے میٹھے پانی کا آبشی. وہ ہانڈی کے اندر, جابر کی ہانڈی کے اندر تھوک ڈالے گا, 1400 صحابہ کھا کے چلے جائیں گے, جابر کی ہانڈی اب بھی باقی ہوگی. وہ مولا علی کی دکھتی کو لگائے گا, حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں شفا یاب ہو جائیں گی. 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتے ہیں. اور وہ نبی ایسا آ رہا ہے تھوک لگائے گا صدیق اکبر کی ایڑی میں سانپ کا زہر ختم کر دے گا. تو وہ جو نبی آ رہا ہے وہ تو ایسے ایسے معجزے دکھائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معجزوں کی انتہا ہی نہیں ہے. صرف 60,000 معجزے قرآن پاک کے اندر ہے.
صرف قرآن کے اندر 60,000 موضوع ہیں، آسمانوں کے اندر کتنے ہیں، زمینوں کے اندر کتنے ہیں، اور باقی کائنات کے اندر کتنے موضوع ہیں، یہ ان گنت موضوع ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 9 دیے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی تو سراپا موضوع بنا کے بھیجا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بزرگان دین نے کہ 5 موجے عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے انہوں نے، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو حضور کو کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں موجے لے کے آ رہے ہیں، اور قیامت تک ایسے موجے ہوں گے کہیں یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہہ۔ تو نبی اللہ کسی طرح لام یلد و لام یولد، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، نہ وہ جنا جاتا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد رکھتے ہیں، آپ کی پیدائش کی دھومیں امت منائے، اور شرک جو ہے نا اس کی جڑ، شرک جو ہے ہمیشہ سے جڑ سے کٹ جائے، کیونکہ میلاد منانا یہ شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ میلاد منانا ہی شرک ہے۔ میلاد تو وہ عمل ہے جو شرک کو جڑ سے کاٹتا ہے، اس سے شرک تو باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ میلاد منانے سے کہاں شرک آتا ہے؟ میلاد منانے سے تو شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح ختم ہوتا ہے کہ جب ہم میلاد منائیں گے تو ہم اپنے نبی کے لیے مانیں گے کہ حضور پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتا، نہ وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے تو میلاد رکھا گیا، اسی لیے تو میلاد مناتے ہیں کہ 5 موجے دیکھ کے خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، یہ کروڑوں اربوں موجے دیکھیں گے کہیں مشرک نہ ہو جائیں، تو حضور کا میلاد رکھ دیا۔ ولادت منائیں، بار بار حضور کی پیدائش منائیں، تاکہ پتہ چلے خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، ہمارا نبی پیدا ہوا ہے، ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے یہ میلاد رکھا گیا۔ تو کوئی پوچھے تو کہاں لکھا ہے میلاد؟ یہی کہنا ہماری قسمت میں لکھا ہے میلاد۔